اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو، اور پروردگار ہم سب کو مولا کا ناصر خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ آج چونکہ عالمی مرکز مہدویت کے حوالے سے تعلیمی سلسلے کا دوبارہ سے آغاز ہے، محرم اور سفر میں تبلیغی مصروفیات ہماری آپ سب کی مرکز کے لوگوں کی، اس وجہ سے ایک تبلیغی عنوان سے ہم نے جو ہے چھٹی کی تاکہ لوگ مجالس سے استفادہ کریں یا مجالس پڑھیں، کیونکہ وہ بھی بلاخر دینی کام ہے اور اس کی اپنی سب سے زیادہ اور اہم ترین ضرورت ہے۔ اب ہمارا جو ہے وہ سلسلہ استفادے کا، وہ بھی امام زمان علیہ السلام کی نگاہ سے، ان کی معرفت اور ان سے متعلق جو موضوعات ہیں جو ہم نے ترتیب دیے اور آپ سب جو ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یقیناً یہ جو مہدویت کا سلسلہ ہے، اس میں آپ سب لوگوں کی معلومات بڑی ہیں اور آپ نے بھرپور استفادہ کیا ہے، اور اللہ نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ اردو زبان میں یہ سلسلہ شروع ہو، اور الحمدللہ 10 سال سے جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوئے اور آگے بھی اس سلسلے کو بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں اور زحمتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اس وقت ہم امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہیں، اگرچہ وہ پردہ غیبت میں ہیں لیکن ہمارے امور پر وہ نگران ہیں اور سرپرست ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہمارا ایک فریضہ یہ ہے ان کی معرفت کو حاصل کرنا اور مولا کی معرفت کے پیغام کو آگے پہنچانا، اور لوگوں کو بالآخر متوجہ کرنا کہ وہ ایک امام حاضر کی امت ہیں، اور اس امام کے حوالے سے ان کی ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہیں، انہیں پورا کیا جائے۔ اور پہلا حق جو ہے وہ امام کو پہچانا جائے، ان کے اہداف کو پہچانا جائے، ان کے مشن کو پہچانا جائے، اور اس میں پھر ان کی نصرت کی جائے اور اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا جائے۔ تو عالمی مرکز مہدویت کی تشکیل اور یہ سارے ابحاث مہدویت کے جو سلسلے ہیں، ان سب کا ایک ہی ہدف ہے کہ امام زمان علیہ السلام کو حقیقی ہم عنوان سے، حقیقی خصوصیات سے پہچانیں، ان کے مشن کو جانیں، اور پھر ان کے ظہور کے لیے کوشش کریں، اور اس زمانہ غیبت میں مولا کے ناصر بنیں، اور تاکہ زمانہ ظہور کے ناصرین سے جو ہیں وہ ملحق ہوں انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ہدف ہے، اور اس حوالے سے ہی سارے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، حتیٰ اگر ہم باقی بھی کام کر رہے ہیں وہ اسی عنوان سے کر رہے ہیں۔ مثلا فرض کریں آپ فقہی مسائل سیکھ رہے ہیں تو وہ اس لیے کہ آپ ایک شرعی زندگی گزاریں، چونکہ مولا کا ناصر جو ہے وہ شرعی اور دینی زندگی گزارتا ہے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی کالج میں تو ایک اچھی شخصیت کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے مولا کے ناصر کو اور مولا کی معرفت رکھنے والے کو جاہل نہیں ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اور اقتصادی حوالے سے مضبوط ہونا چاہیے، حلال و حرام کی پہچان ہونی چاہیے، یعنی باقی جتنے علوم ہیں یا جتنی کوششیں ہیں وہ ایک اچھا ناصر بننے کے لیے ہیں، جس میں مثلا فرض کریں گھریلو زندگی کو تشکیل دینا، شادی کرنا، آگے اولاد کو لانا، یہ بھی اسی لیے ہے کہ امت مہدی صلوات اللہ علیہ کو آگے بڑھایا جائے اور اچھے لوگوں کی، بچوں کی، آنے والی نسلوں کی تربیت ہو، تاکہ جب بھی مولا ظہور کریں ان کا سرمایہ ان کے سامنے موجود ہو کہ جس نے ان کی نصرت کرنی ہے۔ ہمارے بچے اس سے پہلے کہ وہ ہمارے بچے ہوں، وہ امام زمان کی فوج ہے، لہذا اس جہت سے ان کی تربیت، ان کے امور پر توجہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ چونکہ الحمدللہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم اس وقت ہفتہ وحدت میں ہیں۔ یہ چند دن جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت، بلکہ ساتھ امام صادق علیہ السلام، یعنی جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایام صادقین علیہ السلام کے جو ہیں یہ لمحات ہیں، ان لمحات میں، ان دنوں میں ہم جو ہیں وہ اپنا آغاز کر رہے ہیں۔ تو
چند ایک خصوصیات جو ہیں وہ ہم چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان کے اوصیاء میں اور بالخصوص امام صادق علیہ السلام میں بھی وہ موجود ہیں، لیکن ہم اس کو بنام پیغمبر جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، وہ آج ہم بیان کرنا چاہتے تھے، اور کچھ سوالات بھی ہیں انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ قرآن مجید سے اگر پوچھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منفرد خصوصیات کیا ہیں، تو وہ 5 خصوصیات جو ہیں قرآن مجید جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور یہ 5 آیات ہیں، اور جو میں آپ سب لوگوں سے چاہوں گا کہ اس ہفتہ وحدت کی مناسبت سے آپ سب لوگوں نے یہ 5 آیات جو ہیں ان کو حتماً حفظ کرنا ہے اور یاد کرنا ہے، تاکہ اس کے جو برکات ہیں اور جو اس آیات کے معانی اور مطالب جو ہیں وہ ہمارے دل و جان میں نقش ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے برجستہ طور پر جو ہے وہ بیان کرتا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام امتوں کے لیے جو ہیں وہ اسوہ حسنہ ہے، اپنے کردار، اپنی گفتار، اپنے تمام امور میں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ سب کے لیے، یعنی قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، یعنی ایسے ماڈلز ہیں کہ جن کی ہم پیروی کریں۔ اب وہ کون سے ہیں؟ مثلاً پیغمبر کی گھریلو زندگی کیسی ہے، پیغمبر کی اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی کیسی ہے، پیغمبر کی اپنے ہمسایوں کے ساتھ، پیغمبر بھی انہوں نے معلم کیسے تھے، پیغمبر کے ساتھ سفر کرنے والے لوگ ایک مسافر کے طور پہ پیغمبر کو کیسا دیکھتے تھے، پیغمبر جب بازار میں جاتے تھے تو ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا، یعنی پیغمبر کی عبادت کیسی تھی، پیغمبر بھی انہوں نے مجاہد جنگ میں ہمارے پیغمبر کا طریقہ کار کیا تھا۔ اسوہ یعنی ایک شخص کی زندگی کے تمام حالات کے اندر جو اس کی روش ہے اسے ہم کہیں گے اسوہ، اور وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی روشیں ہیں وہ سب سے بہترین ہے، اس لیے ہم اسے اسوہ حسنہ کہیں گے۔ تو ایک چیز جو ہمیں لینی چاہیے وہ نبی سے جو ہے وہ ان کی سنتیں لینی چاہیے، کہ جو کہ آج کل متروک ہو رہی ہیں، اور یا ان کی طرف لوگوں کی توجہ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ دوسری چیز جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ اخلاق عظیم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے جو آیہ مجیدہ ہے وہ سورہ قلم کی 4 نمبر آیت ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ آپ جو ہیں وہ خلق عظیم کے مقام پر فائز ہیں، یعنی اگرچہ اتنے نبی آئے لیکن پیغمبر اپنے اخلاق میں سب سے بڑھ کر تھے۔ اب اخلاق کا کوئی بھی پہلو لے لیں، مثلا سچائی لے لیں، مثلا لوگوں پر مہربان ہونا لے لیں، کچھ بھی لے لیں، لوگوں کو معاف کرنا لے لیں۔ مثلا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ بالآخر اتنے اذیت جب انہیں لوگوں سے ہوتی تھی مجبور ہو کے بد دعا کر دیتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا کفار نے ستایا، اتنی اذیتیں دیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی نفرین نہیں کی، کبھی بھی بد دعا نہیں کی۔ حتیٰ طائف میں آپ جب تبلیغ کے لیے گئے، زخمی ہو گئے، آپ کا وجود جو ہے انہوں نے پتھر مار مار کے زخمی کر دیا، لیکن اس کے باوجود کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کا پیغام دیا کہ اگر آپ بد دعا دیں تو پروردگار ان کو عذاب کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پیغمبر اسلام جو ہیں وہ فرمایا کہ نہیں، میں بد دعا نہیں دوں گا، بلکہ معاف کیا انہوں نے اہل طائف کو۔ تو تمام پہلوؤں میں جو بھی آپ اخلاق کے اعتبار سے ایک صفت لیں، مثلا صبر لیں، مثلا کرم لیں، مہمان نوازی لیں، جو بھی صفت لیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر پائیں گے، یعنی نہ ان سے پہلے کوئی اس مقام پر فائز تھا، نہ ان کے بعد تا قیامت کوئی اس مقام پر فائز ہوگا۔ تیسری چیز جو قرآن مجید ہمارے پیغمبر کے حوالے سے بیان کر رہا ہے وہ پیغمبر کا رحمت ہونا، اور قرآن جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ خوبصورت انداز سے بیان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ انبیاء کی 107 نمبر آیت کے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی پیغمبر تمام
عالموں، تمام جہانوں، چاہے وہ کوئی بھی جہان ہو، دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، تو پیغمبر ہر جہان، چاہے وہ عالم حیوانات ہو، عالم انسان ہو، عالم جمادات ہو، پیغمبر اسلام جو ہے وہ سب کے لیے رحمت ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے حقوق بیان کیے، حتیٰ جمادات کے، حتیٰ پتھروں، پانی، یعنی وہ چیزیں جو بظاہر جان نہیں رکھتی، ان کے حوالے سے حقوق بیان کیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام جو دین ہے، اس کی جو خاص خصوصیات ہیں وہ ہے اس کے اندر اخلاقی جامعیت ہے، جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ اس سے پہلے جو ادیان آئے یا ان کے اندر اخلاقی جو ہے وہ خوشبو کم تھی یا فردی تھی، لیکن اسلام نے اس کو فردی، اجتماعی، ہر اعتبار سے، حتیٰ اس انسان کا اخلاق اپنے پروردگار سے، انسان کا اخلاق اپنے دیگر ہمنو جو انسان ہیں ان سے، انسان کا اخلاق حیوانات سے، جمادات سے، اپنی فطرت سے، ہر چیز سے۔ اور اس میں جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی جو خلق ہے اس کے اندر رحمت بیشتر ہے، یعنی معاف کرنا بیشتر ہے انتقام لینے سے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہماری اکثر جو جنگیں تھیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ رحمت کو ترجیح دیتے تھے، یعنی اگر اس کے اندر کچھ صلح، مذاکرہ، کوئی درگزر والی صورتحال ہو جائے اس کو ترجیح دیتے تھے، حتیٰ آپ دیکھیں منع کرتے تھے کہ جو جنگ سے بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے نہ جایا جائے، اسیروں کے ساتھ جو ہے وہ مہربانی ہو۔ حتیٰ انہوں نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، جنہوں نے اتنی اذیتیں دی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ نے انہیں معاف کیا۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو بتا رہی ہیں وہ پیغمبر کا وہی، اور یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے ہوں۔ آج جو ہمارے اندر تکفیریت ہے اور اتنی شدت ہے، حتیٰ کلمہ گو لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے فرقہ وارانہ تعصب کی بنا پر، یہ لوگ ہمارے پیغمبر کی امت کے لوگ نہیں ہیں۔ چونکہ نبی رحمت تھے، وہ تو کفار سے بھی محبت سے پیش آتے تھے جو واقعاً کافر تھے، جو بت پرست تھے، کجا اہل قبلہ، کجا اہل قرآن۔ تو آج جو ہمارے ہاں مختلف جو فرقے ہیں جن کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ تکفیریت ہے، ایک دوسرے کی قتل و غارت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ غضب اور تحقیر والا اور توہین والا پہلو ہے، یہ پیغمبر کی اس صفت جو کہ متجلی اور واضح ترین صفت قرآن نے بیان کی، رحمت جو کہ ان کی امت کی بھی صفت ہونی چاہیے، اس سے یہ خالی ہیں۔ اسی طرح ایک چوتھی چیز جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے پیغمبر کے اندر اگرچہ بہت زیادہ محبت تھی اپنے ارد گرد تمام لوگوں سے، بالخصوص اپنی امت کے افراد سے، لیکن وہ قاطع بھی تھے، وہ بالآخر فیصلہ کن کام بھی کرتے تھے، بالآخر یہی پیغمبر جنگ بھی کرتے تھے، یعنی جہاں چارہ نہیں ہے وہاں جنگ، اور یہ چیز اس سے پہلے والے ادیان میں نہیں تھی، یا ان کے اندر مسلسل قتل و غارت تھی، جس طرح آپ دین موسیٰ یہود، دین یہود میں آپ دیکھیں، یا اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کرنا، جیسے دین مسیحیت کا ایک درس تھا کہ اگر آپ کے کوئی دائیں گال پہ مارے تو بایاں گال بھی پیش کریں۔ البتہ عمل میں یہ لوگ ایسے نہیں، عمل میں یہ بہت وحشی تھے، ابھی بھی دنیا میں بہت زیادہ وحشت ان عیسائی ممالک نے ہی پھیلائی ہوئی ہے یا یہودی نے، تو لیکن اسلام جو ہے وہ توازن کا قائل ہے، وہ کہتا ہے کہ محبت اور قہر دونوں جو ہیں ان کو توازن کے ساتھ رکھیں، جس طرح کہ پروردگار کے اندر غضب بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ البتہ رحمت کو سبقت ہے لیکن غضب ہونا چاہیے، ورنہ کام جو ہیں وہ دنیا کے آگے نہیں چلیں گے۔ دیکھیں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے سورہ فتح کی، ظاہراً یہ 29 نمبر آیت ہوگی، اس میں پروردگار جو ہے وہ ہمارے پیغمبر کو اس طرح توصیف فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کفار پر سخت گیر ہیں، یعنی ان کے ساتھ قاطع ہیں، اور اگر کوئی فیصلہ کن بات ہے تو وہ کرتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہیں۔ البتہ آج کل برعکس ہو گیا ہے، کفار کے ساتھ لوگ جو حقیقی کافر ہیں ان کے ساتھ مہربان ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تکفیریت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہمارے ارد گرد ایسے مسالک ہیں جو کہتے ہیں کہ یہودی اہل کتاب ہیں، ان سے لڑنے کا حکم نہیں ہے، لیکن مثلا شیعوں کو مارا جائے، شیعہ جو ہیں وہ بدترین کافر ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہم سن رہے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ اس امت اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ جن کو
دیگر جو ادیان ہیں جو کہ ختم ہو چکے ہیں یا ہمارے نزدیک وہ کافر ہیں، ان کے ساتھ تو محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ قتل کرنے کی ترغیبیں دے رہے ہیں۔ تو اس قسم کے جو ملا نما لوگ ہیں یا مفتی لوگ ہیں، یہ شیطان ہیں، یہ کوئی پیغمبر کی امت کے فرد نہیں ہیں، ورنہ قرآن جو ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ امت اسلام، اہل قبلہ، اہل قرآن آپس میں ایک دوسرے سے مہربان ہوں۔ اگر کوئی فرقہ وارانہ اختلاف بھی ہے تو آپس میں مذاکرہ کریں، بیٹھیں، دلیل کے ساتھ حل کریں، لیکن کفار کے مد مقابل اکٹھے ہوں، یعنی ان پر سخت گیری ہو، انہیں اجازت نہ دیں کہ وہ آپ پر ظلم کریں۔ اس وقت دنیا میں بدترین ظلم جو ہے وہ سرزمین فلسطین پہ ہو رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں عالم اسلام کا رویہ دیکھیں وہ کیا ہے، ایک بدترین منافقت جو ہے دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا سلوک ہو رہا ہے، لیکن جو ظلم ڈھا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ دیکھیں ارد گرد ممالک جو ہیں وہ تعلقات بڑھا رہے ہیں بلکہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ پانچویں چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیان کی، وہ لوگوں کے ساتھ ہمدل ہونا، لوگوں کے اندر رچ بس جانا۔ ہماری احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ انہی میں سے ایک فرد لگتے تھے، وہ اپنے لیے کوئی خاص پروٹوکول، اپنی کوئی خاص امتیازی حیثیت کے قائل نہیں تھے۔ حتیٰ یہ ان کے فرامین میں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو دوسروں پر برتر دکھاتے ہیں، بلکہ لوگوں کے اندر گھل مل جانا، یعنی کہتے ہیں کہ بعض دفعہ جو ہیں وہ عرب بدو آتے تھے، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ مسجد النبی میں کون پیغمبر ہے اور کون صحابی ہیں، اس طرح آپس میں گھل مل کے بیٹھتے تھے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، جو خام خواہ مختلف قسم کے جھوٹے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ کس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ یہ جو ہے آپ کی خدمت میں سورہ توبہ کی جو ہے وہ 128 آیت ہے میرے خیال میں، کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہارے اندر خود تم میں سے ہی ایک پیغمبر آیا ہے، یعنی جو تم جیسا ہے، بشر ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تم جو رنج لیتے ہو، پریشان ہوتے ہو، اس پر گراں گزرتا ہے، دشوار ہوتا ہے اس پر، اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، لیکن مومنین کی ہدایت کے لیے، ان پر محبت اور مہربانی کے لیے، ان کو معاف کرنے کے لیے، درگزر کرنے، ان تمام موارد میں پیغمبر جو ہیں وہ حریص ہیں، یعنی بہت زیادہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کاموں کو جو ہے وہ ہم زیادہ کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ ہم اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سے واقعات سے لے کر بڑے بڑے عالمی مسائل میں ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے مہربان ہوں، صلہ رحمی کرنے والے ہوں، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں، لیکن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے رنج میں شریک ہوں، نہ کہ ایک دوسرے کو رنج دیں، نہ کہ ایک دوسرے کو تکلیف دیں۔ اس وقت آپ دیکھیں گھروں میں لڑائیوں کی وجہ اور مختلف قسم کی جو قطع رحمی ہے، مختلف قسم کے جو ظلم ہیں ایک دوسرے میں افراد کر رہے ہیں، حتیٰ ہمسایوں میں، حتیٰ ملکی لیول پر پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہی ہیں، گروہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، حاکم رعایا کے ساتھ، رعایا حاکم کے ساتھ، ایک عہدیدار دوسروں کے ساتھ، قانون کے محافظ دوسروں کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حسنہ سے، ان کی خصوصیات سے، ان کی حقیقی امت سے کتنا ابھی دور ہیں۔ تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ مظلوم چیز قرآن مجید کے بعد خود سنت رسول ہے۔ لہٰذا ان دنوں کے اندر ایک اپنے آپ سے جو ہم نے ایک عہد باندھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پروردگار کی کتاب قرآن کو اپنے دل و روح میں، اپنی جان میں احیا کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو احیا کریں۔ بہت کم ذکر ہوتا ہے ہماری مجالس میں سنت پیغمبر کا، اور بہت کم توجہ ہوتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے پیغمبر سے، جو کہ اصل ہیں، باقی ساری فرع ہے، ہمارے باقی اماموں کی اصالت یا ان کی عظمت یہ ہے کہ وہ شبیہ پیغمبر ہیں، وسیع پیغمبر ہیں، نبی جیسے ہیں، اصل ہمارے پیغمبر ہیں، انہی کی جھلک ان کے اندر ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا زمانہ حکومت آیا، لوگوں کو رسول اللہ کا زمانہ یاد آ گیا، یا جیسے ہمارے امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر کی مانند حکومت کریں گے، تو اصل پیغمبر کی ذات ہے۔ تو اللہ ہم سب کو پیغمبر شناس بننے کی توفیق دے، اور ان کی سنتوں کو جو کہ متروک ہو رہی ہیں یا توجہ کم ہو رہی ہے انہیں پڑھنے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق دے، اور اپنے اندر سنن پیغمبر کو زندہ کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا آغاز ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ سلسلہ چلے گا،
اور پروردگار ہمارے اس سلسلے کو انشاءاللہ قبول فرمائے۔ ایک سوال جو آپ لوگوں سے کرنا ہے اور آپ اپنے اپنے گفتگو گروپ میں وہ سوال جو ہے اس کا جواب دیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں انفرادی اور اجتماعی طور پر کون سی ایسی چیز جو سنت پیغمبر تھی لیکن اب جو ہے وہ اس پر توجہ کم ہو رہی ہے یا چھوڑ دی گئی ہے، اس کا جواب ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ، اور پھر یہ بھی بتانا ہے کہ کس طرح اس سنت پیغمبر کو ہم احیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ توفیق دے امام زمان کی جو ہے وہ خدمت گزار اور ان کے ناصرین اور جو ہے وہ مولا کی ظہور کی راہ ہموار کرنے والی امت میں سے قرار پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔